اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہندوستان میں برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد۔ ہندوستان کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ جو موجودہ پاکستان اور انڈیا ہے اور بنگلہ دیش ہے، یہ تین ملکوں کی بات ہوتی ہے۔ اور ہندوستان کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستان ہمارا، اے ہمالہ اے فصیلے کشورے ہندوستان، چومتا ہے جھک کے تیری پیشانی کو آسمان۔ تو ہندوستان میں کس طرح اسلام آیا، یہ ہندوستان کی تاریخ ہم نے پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 632 عیسوی کو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ اکرام جو تبلیغ کا کام ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور پھر جو ہے خلافت ملوکیت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلے جس بات کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے امداد الدین محمد بن قاسم۔ 712 عیسوی میں یہ ہندوستان میں آتے ہیں۔ اب ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ جب ہندوستان میں آئے تو ہندوستان میں ان کے آنے کا مقصد تبلیغ نہیں تھا۔ شروع میں آنے کا مقصد ان جو اغواکاروں نے، جو ڈاکوؤں نے، جو قزاقوں نے، بحری قزاق تھے یا دوسرے جو بھی تھے، انہوں نے جب مسلمان بیٹی کو لوٹا اور بیٹیوں کو لوٹا تو ان بیٹیوں کی پکار پر کیا آیا؟ محمد بن قاسم آیا اور یہ پورے علاقے کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد اسلام کا جھنڈا گاڑتے رہے، اب اسلام کو پھیلاتے رہے۔ 712 عیسوی کی بات ہے۔ یہی محمد بن قاسم، جن کا اصل نام امداد الدین تھا، ان سے اس قدر ہندو متاثر ہوئے کہ ان کی مورتیاں بنانے لگے اور ان کے لیے بہت ہی دل میں ایک تڑپ رکھتے تھے، حسرت رکھتے تھے محمد بن قاسم۔ بہرحال سندھ کو اسی وجہ سے باب السلام کہا جاتا ہے، کراچی، سندھ، یہ سارا فتح کرتے ملتان تک آئے۔ تو یہ محمد بن قاسم ایک کس حیثیت سے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک فاتح کی حیثیت سے۔ عمر کتنی ہے؟ 17 سال ہے یا 18 سال، یہی عمر ہے، بالکل لڑکے ہیں، نوجوانی کی ابتدا ہو رہا ہے۔ تو جوانی کی ابتدائی ایام ہے اور اس میں یہ علاقہ فتح کرتے ہیں، اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یعنی 628 عیسوی کی بات ہے، مجھے اب مسجد کا نام تو یاد نہیں رہا، لیکن ہے ہندوستان میں، آج بھی موجود ہے۔ اس مسجد کی بنیاد میں لکھا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرما رہے تھے کہ اس مسجد کی ابتدا میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی 628 عیسوی میں رکھی گئی۔ معلوم ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 632 عیسوی میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیل گئے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ تو صحابہ اکرام نے ہی یہ کام سر انجام دیا ہوگا۔ جہاں پر کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر صحابیوں کی قبریں ملتی ہیں، صحابیوں نے، تابعیوں نے، تبع تابعین جو ہیں، اور پھر آگے سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر پوری دنیا میں وہ پھیل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک بات ہے، 634 عیسوی سے لے کر 644 عیسوی تک اس علاقے میں، یہاں فارس تک آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس یعنی موجودہ ایران، یہاں تک آئے، اسلام کا جھنڈا گاڑا۔
لیکن کیونکہ ان کے مشن یہ بھی تھا کہ جہاں اسلام قائم ہو وہاں پر حکومت بھی، نظام بھی قائم ہونا چاہیے، لہٰذا وہ آگے ہندوستان نہیں آئے۔ یہاں تک یا جتنے بھی علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہاں انہوں نے اسلام کا جھنڈا بھی گاڑا، اور اسلام کی صحیح معنوں میں ان کے جو ذہن کے مطابق ان کا جو مشن تھا، صحیح معنوں میں اسلام کا عملی نفاذ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہرحال یہ ہندوستان کا جو ایریا تھا، یہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ان میں 4 قسم کی ذات پات تھی، اور برہمن، کشتری، شودر، ویش۔ اب ہندوؤں کے یہ ذات پات کا نظام تھا، کاسٹ سسٹم تھا۔ برہمن اپر کلاس تھی، کشتری، شودر، ویش، یہ ان کی ذات پات کا نظام ادھر چل رہا تھا اسلام سے پہلے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ تو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ محمد بن قاسم پھر آ گئے 712 عیسوی میں، جو تیسرے نمبر پر ہے وہ عرب تاجر ہے۔ عرب تاجر، کیونکہ یہ پورا جو سمندری راستہ تھا سری لنکا تک، عرب تاجر آتے رہتے تھے، اور عرب تاجر تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے ساتھ ساتھ مسالے کی تجارت اور دوسری چیزوں کی تجارت یہاں سے ہوتی تھی، تو وہ ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ عرب میں ایک شخصیت آئی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی تعلیمات یہ ہیں، اس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ پورے اس علاقے کو آگاہ کرتے رہے عرب تاجر آتے رہے۔ تجارت تو پوری دنیا میں چل رہی تھی، تو عرب تاجر جو تھے ان کی وساطت سے بھی اسلام پھیلا ہندوستان میں، عرب تاجر۔ اور پھر یہ دیکھ لیں دوسرا پوائنٹ، عرب تاجر یا ہندوستان کے تاجر جو بھی تھے، تاجر برادری تھی۔ تیسرے نمبر پر کہ سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری، یہ جو ہمارے مثال ہیں، محمد غوری اور سلطان محمود غزنوی، ان کے نام پر ہمارے میزائل بھی ہیں ایٹمی۔ اور یہ جو غزنوی اور غوری ہے یہ رولر تھے، حکمران تھے، اور یہ جتنے درے ہیں، درہ خیبر ہے، درہ ٹوچی ہے، درہ گومل ہے، ان دروں کے راستے سے ہندوستان میں آئے، اور یہ مسلمان تھے، اور سب جتنے بھی آئے یہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے سب سے پہلے جو آئے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر انہوں نے سلطنت قائم کی، خاندان غلامہ جس کا تعلق ترکی سے بتایا جاتا ہے، غلام تھے، اور وہ بادشاہت میں آ گئے۔ 1200 سے شروع ہوتا ہے، پھر ظہیر الدین بابر کا ہے 1526 سے لے کر آگے چلتا رہتا ہے، مغلیہ سلطنت۔ تو یہ جو حکمران آئے انہوں نے بھی اسلام کے حوالے سے رول ادا کیا، لیکن ان کے پاس جب بادشاہ تھی اور کتنے 100 سال رہی، جس حد تک رول ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ یہ عیاش ہو گئے، عیاشیوں میں پڑ گئے۔ مغرب یونیورسٹیاں بنا رہا تھا اور یہ تاج محل بنا رہے تھے، فن تعمیر میں یہ اپنے جوہر دکھا رہے تھے، وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، تعلیمی ادارے بنا رہے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے حوالے سے جس حد تک رول ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا، بہرحال کیا ہے، ان کا رول بڑا اچھا ہے۔ اور جس کا مرکزی رول ہے وہ اولیاء اکرام ہیں، اولیاء اکرام یا صوفیاء۔ کیا بات ہے، ان لوگوں نے بڑا دین کے لیے حقیقی معنوں میں، جس طرح کہتے ہیں انبیاء کے جو وارث ہیں، عالم ہیں، یقین مانے یہ لوگ اللہ کے دوست صحیح معنوں میں تھے۔
اور اپنی دوستی کا پورا حق ادا کیا، پھیل گئے دین کی تبلیغ کی خاطر، اور جہاں پر پورے ہندوستان میں پھیل گئے، اور ہندوستان میں پھیلنے کے بعد خدا کی قسم انہوں نے سادہ زندگی بسر کی، عملاً مسلمان تھے، اور ان کے عمل نے یہ ثابت کیا کہ ہم مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور ہندو مذہب کو چھوڑ دیا، سکھ مذہب کو چھوڑ دیا، سارے مذہب کو چھوڑتے گئے ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہونا۔ ان کا بڑا کردار ہے، یہ درباری نہیں تھے، یہ بادشاہوں کے دربار والے نہیں تھے، یہ غریبوں کے ساتھی تھے، صحیح معنوں میں مسلمان تھے، اور یہ سن لو قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق کام کرتے تھے۔ آج جو ان کے نام باقی ہیں یہ ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہے۔ آگے ہم نے ان کے نام کو غلط استعمال کر کے بدنام کرنے کی پوری کوشش ہم کر رہے ہیں۔ یہ تو عظیم ہستیاں ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو عالم ہیں ان کے خلاف کبھی بھی زبان سے کوئی غلط بات نہ کہنا، ورنہ اللہ کا غضب آ جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے علامہ اقبال کا شعر ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، جی چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ 6 لوگ تھے جن کی تبلیغ تھی، جن کی محنتیں تھیں، جس کی وجہ سے یہ ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہوا، اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھہرائے ہوئے ہیں، ورنہ ہم پتہ نہیں کیا ہوتے۔ مسلمان ہیں پھر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولیاء کرام کا بڑا ہی کردار ہے اس وقت سے لے کر آج تک۔ تاریخ پڑھیں ان کی تو یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ داتا آپ محمد علی اجویری داتا دربار جو لاہور میں ہے، داتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک افسر آتا ہے، داتا صاحب کو کہتا ہے کہ باہر تنازع ہوا ہے، فساد ہونے کا خطرہ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے مریدین نے یہ جو بھاٹی قوم ہے اس کے نام پر گیٹ تھا، اور بھاٹی غیر مسلم قوم تھی، یہ کہتے ہیں ہمارا اس گیٹ کا نام داتا گیٹ ہونا چاہیے۔ تو جب داتا صاحب کو پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ وہ ساتھ چلتے ہیں، بھاٹی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم ہیں لیکن یہ گیٹ آپ کے نام پر ہے، اور آپ کے نام پر ہی بھاٹی گیٹ رہے گا۔ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کا عمل تھا۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، کتے رکھے ہوئے ہیں، ککڑ رکھے ہوئے ہیں، مرغ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہم نظام چلا رہے ہیں، جوئے ہو رہے ہیں، سود خوری ہو رہی ہے، سب چیز ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ ہماری گدی چل رہی ہے۔ یہ گدی چلنے کا یہی طریقہ ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ ان کی تعلیمات دیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جتنی آپ دیکھیں نا ان کی، آپ پورے کے پورے یقین مانیں، اور جن کے نام آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، ان کی تعلیمات ایسی تھی، عمل والے انسان تھے، اور یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے۔ بہرحال یہ ایک برصغیر پاک و ہند میں، ہندوستان میں اسلام کیسے آیا اس کے حوالے سے ایک لیکچر تھا، اور الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں ان تمام جتنے بھی فیکٹر تھے، اس کے علاوہ بھی فیکٹر ہوں گے، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی کامیابی دے، اور پھر قیامت والے دن بھی کامیابی دے، کہ ان ہستیوں کی وجہ سے، ان اولیاء کرام کی وجہ سے، ان تاجروں کی وجہ سے، ان صحابیوں کی وجہ سے، ان تابعیوں کی وجہ سے، ان تبع تابعین کی وجہ سے، اور ان تمام رولرز کی وجہ سے، محمد بن قاسم کی وجہ سے، یہ سب کچھ جنہوں نے رول، جن افراد نے، چاہے مرد تھے چاہے عورتیں تھی، رول ادا کیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں،
اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت فرما دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا اس میں نیا ٹاپک برصغیر پاک و ہند اور ہندوستان کے حوالے سے ہوگا۔ شکریہ۔